اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا لال حسین شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اور بلا پان والا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت بابا لال حسین شاہ قلندر سوراسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر مختصر نظر دوڑاتے ہیں۔ مری کی سرسبز وادی میں بہت سے بزرگان دین دفن ہیں۔ ان پر اہل عقیدت دن رات حاضری دیتے ہیں۔ آج کل کے پر آشوب دور میں جب ہر شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، ان بزرگان دین کے مزاروں پر سکون قلب حاصل کرتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ ان بزرگان دین نے نہ تو جنگیں لڑیں نہ تلواریں اٹھائیں، لیکن انہوں نے اس کے بغیر دلوں کو فتح کیا اور کفر کے حلقوں کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے جنگلوں اور ویرانوں میں بیٹھ کر، حجروں میں بند ہو کر، زمین اور بوریوں پر بیٹھ کر عرفان الہی کے چراغ جلائے۔ اقلیم و ولایت میں شہنشاہی کی۔ ان بزرگوں میں سے حضرت پیر سید بابا لال شاہ قلندر بھی ہیں، جنہوں نے لاکھوں دکھی انسانوں کو فیض یاب کیا۔ آپ صاحب کرامت نیک دل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے نصیحت اور نگاہ کشف سے ہزاروں پریشان حال انسانوں کو نیک اور سیدھی راہ دکھائی اور ان کی پریشانیاں بحکم خداوندی سے دور کی۔ آپ کا اسم مبارک سید لال حسین شاہ ہے۔ لقب آپ کا بابا لال شاہ یا بیابانی یا بابا لال شاہ بیابانی قلندر ہے۔ حضرت بابا لال حسین شاہ قلندر کی ولادت 7 فروری سن 1904 کو سوراسی سیداں تحصیل مری میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم اپنے وقت کے ایک جانے مانے بزرگ اور صوفی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سوراسی گاؤں کی مسجد میں پائی۔ اس کے بعد گلڑا گلی کی ایک سکول میں زیر تعلیم رہے۔ ان کا رجحان دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہا۔ وہ ہر وقت اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ انہوں نے قرآن شریف اور مختلف دینی کتابیں بہت شوق سے پڑھی۔ بابا لال حسین شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی روحانی طاقت عطا کی تھی۔ وہ نفسیات کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔ وہ ہر غرض مند اور دکھی انسان کو بتا دیتے تھے کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 11 جون سن 1967 کو اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک اسی شام 7 بجے آپ کا انتقال ہو گیا اور تمام ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ مرید اور تمام گاؤں کے لوگ ہجوم در ہجوم اکٹھے ہو گئے۔ آپ کو آپ کے گھر میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 11 جون کو بابا لال شاہ صاحب کی یاد میں ان کے مزار پر ایک ہفتہ تک منایا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے عقیدت مند اور مرید ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کا مزار شریف میاں عبد الحمید شاہ صاحب نے تعمیر کروایا۔ وہ بہت بڑے عقیدت مند اور مرید تھے۔ یہ شاہدرہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ شاہ صاحب کی دعاؤں کے اثر سے وہ لاکھوں کے مالک بن گئے۔ انہوں نے بابا لال شاہ کے مزار کی تعمیر دل کھول کر کروائی اور بہت ہی خوبصورت اور تزئین و آرائش کروائی۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بابا لال حسین شاہ کی بیٹی رضا الہی سے انتقال کر گئی، لیکن پولیس نے شبہ میں آپ کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ شاہ صاحب کو حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن وہ نہ جانے کس طرح پولیس کی حراست سے چھوٹ کر پھر جنگل میں واپس آ گئے۔ پولیس ان کو کئی بار پکڑ کر لے گئی، لیکن ہر بار وہ اسی جنگل میں واپس آ جاتے یا کوئی خدائی طاقت تھی جو انہیں چھڑا لاتی، اس لیے پولیس ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکی۔ اس واقعہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی دن سے پیر لال شاہ میں نمایاں تبدیلیاں آنے لگی۔ کیا مجال کہ ان پر کوئی مقدمہ چلا سکے یا ان کو کوئی تکلیف دے سکے۔ بابا لال شاہ نے کبھی کسی عقیدت مند سے کوئی نذرانہ یا کوئی روپیہ پیسہ مال اسباب وصول نہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو تعویذ گنڈا دیا۔
دودھ کے بہت شوقین تھے اور عقیدت مند بوتلوں میں دودھ ڈال کر آپ کو پیش کیا کرتے، لیکن آپ دودھ لیتے کسی کسی سے تھے، باقی کی بوتلیں تھوڑے فاصلے پر پھینک دیتے۔ اس طرح ان کے سامنے بوتلوں کا ایک پہاڑ سا بن گیا، ہزاروں بوتلیں جمع ہو گئیں، لیکن حیران کن طور پر ان میں دودھ نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے 1950 کا زمانہ تھا، راولپنڈی میں ایک شخص تھا جس کی پان شاپ کی تھڑی تھی۔ تھڑی مطلب ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ بہت خوبرو نوجوان تھا، آنکھیں نیلی اور چہرہ سرخ و سفید تھا۔ علاقہ بھر میں بلا پان والے کے نام سے معروف تھا۔ حضرت بابا لال شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہر طرف شہرت تب عام تھی۔ بلا اپنے چند دوستوں کے ہمراہ حضور لال شاہ کے پاس حاضر ہوا۔ نیاز کے لیے اس کے پاس نہ تو دودھ تھا نہ کچھ اور۔ اس نے ایک میٹھا پان بنایا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا، حضور سوائے اس میٹھے پان کے میرے پاس کوئی تحفہ نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ آپ نے اس کے کندھے کو پکڑا اور اس طرح کچھ دبایا، پھر دوسرے کندھے کو بھی پکڑا اور اسی طرح کچھ دبایا، پھر مستی میں فرمایا، بلا، ہاں بالکل بالکل بلا، پان مرید کو دے دو، تمہارے پاس سوائے میٹھے پان کے اور کچھ نہیں، اور ہم نے تیرے آنے والی پیڑھیوں کے کندھوں پر سونے کے ستارے سجا دیے۔ بلا پان والا کچھ نہ سمجھ سکا۔ پھر وقت گزرا، بلا پان والے کے ایک بیٹے کو پاک آرمی میں شمولیت ملی، پھر وہ بلند عہدے تک جا پہنچا۔ ایک دن جب وہ اپنے باپ کے سامنے وردی پہنے آیا تو اس کے کندھے پر سنہری ستارے دیکھ کر بلا رو پڑا اور اسے حضور لال شاہ سوراسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ تیری پیڑھی کو سونے کے ستارے دیے۔ پھر اس کا پوتا بھی پاکستان کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہا، اور انہی کی ہی نسل نے دربار عالیہ کی تعمیر کنندہ حمید شاہ صاحب کے ساتھ مل کر حضرت کے مزار میں حصہ لیا، کیونکہ انہوں نے ہی تو ان کو سب کچھ عطا کیا تھا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، ہم لنگر غوثیہ کا ہر ماہ اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔